السلام علیکم ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم پھر شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ جہاں پہ ہم نے اس کو پاز کیا تھا جو سلطنت عثمانیہ کا تھا۔ تو ہم نے لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی وہ تھی محمد ثانی کے بارے میں، جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اب محمد ثانی کے بعد کیونکہ بہت سارے سلطنت عثمانیہ کے حکمران گزرے، اتنا لمبا عرصہ ان کی سلطنت چلی، تو چونکہ وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، اس لیے چند ایک ایسے لوگوں کی تاریخ کو بیان کیا جائے گا جنہوں نے تاریخ میں کوئی اہم کام سر انجام دیا یا کوئی ان کا اہم کردار کسی کام میں تھا۔ تو آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سلیم اول۔ تو جو سلیم اول تھا یہ بایزید ثانی کا بیٹا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے باپ کو تخت سے محروم کر کے خود یہ برسر اقتدار آیا۔ تو جب یہ برسر اقتدار آیا تو یہ جس کی مدد سے برسر اقتدار آیا وہ ینی چیری تھی۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا جب میں اورحان اور علاء الدین کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے دور حکومت میں جب علاء الدین وزیر اعظم تھا تو تب اس نے ینی چیری کا ایک نیا شعبہ قائم کیا تھا، جس میں کیا مقامی فوجی جن کی بچوں کی پرورش کی جاتی شاہانہ طور پر، پھر ان کو فوج میں شامل کیا جاتا، یہ ینی چیری تھے۔ تو یہاں پر بھی ینی چیری نے اس کی مدد کی، کیونکہ یہ بہت مضبوط فوج تسلیم کی جاتی تھی اور اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور اس کی مدد سے سلیم اول برسر اقتدار آیا اور پھر اس نے 8 سال تک اپنی مضبوط حکومت قائم کی۔ اور اس کے دور کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، وہ ہے اس کا ایران کے ساتھ تعلق۔ ایران میں جو اس وقت حاکم تھا اس کا نام تھا شاہ اسماعیل صفوی، جو کہ صفوی خاندان کا پہلا اور باصلاحیت حکمران تھا۔ اس نے چند سال قبل عراق، عرب، خراسان اور دریائے بکر پر قبضہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس کا افسر بغداد میں بھی داخل ہو گیا۔ اب ان کا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے آپس کے معاملات کیا تھے۔ 1510 میں مارستان اور آذربائیجان کے علاقے فتح کر لیے۔ اس طرح اس کے سلطنت کی حدود سلطنت عثمانیہ سے مل گئی اور دونوں میں تصادم یقینی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب دونوں سلطنتیں فتوحات حاصل کرتی کرتی ایک دوسرے کے پاس آ جائیں گی، پھر ہر صورت میں جنگ ان کے درمیان ناگزیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر سلطنت یہی چاہتی ہے کہ اس کی سلطنت مزید آگے بڑھے۔ تو اس وجہ سے ان میں جنگ ناگزیر ہو گئی۔ تو پھر آگے جو ان کے معاملات ہوئے وہ یہ ہوئے کہ نمبر 1 کہ دونوں سلطنتوں کے فرما روا جو تھے شجاعت، عظمت اور ملک گیری کی ہوس میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، یعنی کہ دونوں چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہماری بہادری کا بھی لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں کہ ہم علاقوں کو فتح کریں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کیا تھا جی کہ ڈاکٹر عزیز کے بقول سب سے بڑا سبب مذہب کا اختلاف تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران اور شاہ اسماعیل صفوی جو تھا یہ ایک شیعہ خاندان سے تھا، اور ایران میں اکثریت اہل تشیع کی ہے، اور جو سلیم تھا ایک پکا کٹر سنی تھا، اور ایک طرف ایک پکا کٹر شیعہ اور ایک طرف ایک پکا کٹر سنی۔ تو ان دونوں میں ایک یہ بھی وجہ تھی جس کے وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلافات تھے اور جنگ ان کے درمیان ناگزیر ہو گئی۔ نمبر 3 کہ سلطنت عثمانیہ کی ایشیائی مقبوضات میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ بقول لین پول شیعوں کا وجود جہاں بھی ہوتا وہاں کی حکمران طاقت کو ہمیشہ بغاوت کا خطرہ لاحق رہتا، یعنی کہ یہ اہل تشیع ہمیشہ بغاوت کرتے، اور جو سلطنت عثمانیہ کے اندر بھی ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اب چوتھے نمبر پہ کیا ہوا، اسماعیل صفوی کے گمشاتے اناطولیہ میں شیعت کی تبلیغ کرتے اور اندر ہی اندر لوگوں کو سلیم کے خلاف اکساتے رہتے۔ سلیم اسے سلطنت کے لیے ایک بڑا فتنہ خیال کرتا تھا اور وہ شیعت کا سخت دشمن تھا۔ یعنی کہ کیا تھا کہ جو اسماعیل صفوی کے لوگ تھے وہ اناطولیہ میں یعنی سلطنت عثمانیہ میں گھس گئے تھے، اور وہاں پر جا کے اندر ہی اندر شیعت کی تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسا رہے تھے۔ تو یہ کسی بھی سلطنت کے لیے یہ ایک بہت خطرناک بات ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر لوگ اس کی بغاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں۔ اور نمبر 5 میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کی تخت نشینی سے 1 سال قبل، یعنی سلیم کی تخت نشینی سے 1 سال قبل 1511 میں اسماعیل صفوی نے اپنے ایک خاص آدمی شاہ قلی کو تبلیغ کے لیے اناطولیہ بھیجا، اور اناطولیہ میں تبلیغ کر کے لوگوں کو سلیم کے خلاف اکسانے اور شہزادہ کرکود کی مدد کرنے کا کام سونپا تھا۔ نمبر 6 چنانچہ سلیم نے شیعوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر اپنے مخبروں کے ذریعے تمام سلطنت میں ان کی تعداد شمار کرائی، جو 70,000 نکلی۔ 70,000 کے قریب شیعہ اہل تشیع جو تھے وہ اناطولیہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ سلیم نے ان میں سے 40,000 کو قتل کروا دیا
اور باقی کے 30,000 میں عورتیں اور بچے شامل تھے، ان سب کو قید کر لیا۔ بقول ڈاکٹر محمد عزیز، اس واقعہ سے تمام ایران میں ایک آگ سی لگ گئی، لیکن سلیم کی قوت اور اس کے مقابلے کی جرت کسی کے اندر نہ تھی، اور اس وجہ سے شاہ اسماعیل اس کے مقابلے میں نہ آیا۔ نمبر 7، بایزید ثانی کے دور میں چھوٹی چھوٹی سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی، جن میں شاہ اسماعیل صفوی نے بعض ترک سرداروں کو شکست دے دی تھی۔ نمبر 8، اسماعیل صفوی نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سلطان مصر سے اتحاد کیا تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ کی ترقی کو روک سکے۔ نمبر 9، کہ سلیم کا بھائی احمد اور بھتیجے اس کے ہاں پناہ گزین تھے، یعنی کہ جب سلطنت عثمانیہ پر برسر اقتدار آیا سلیم، تو اس کے بھائی اور اس کے بھتیجے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے جا کر شاہ اسماعیل کے پاس اپنی پناہ لے لی، اور وہاں اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے، اور اس کام کا شاہ اسماعیل صفوی نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اب پھر ان کی جو آپس میں جنگیں ہوئی، تو ان کی جنگ کیسے ہوئی کہ سب سے پہلے خط و کتابت کا رد و بدل ہوا، کہ اس دوران سلیم اور شاہ اسماعیل صفوی کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ سلطان سلیم نے کئی ایلچی شاہ صفوی کے پاس بھیجے اور اپنے مقصد کا اظہار کیا، اور اس سے اپنے اشتعال انگیز الفاظ میں کہا، جس کے مشرقی حکمران عادی تھے۔ چنانچہ اسماعیل صفوی نے سلیم کے خط کو جواب کے ساتھ افیون کے چند ڈبے تحفے میں دے کر کہا، اس نے عالم نشہ میں خط لکھا ہے، اس تحفے کے استعمال سے طبیعت درست ہو جائے گی۔ لین پول کے مطابق یہ طنز نشتر کی طرح دل میں اتر گیا، اور اس نے ایک تباہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب آگے ان کی جو جنگ ہوئی، تو عثمانی فوج ینی شہر کے میدان میں جمع ہوئی۔ ینی شہر وہ تھی جو سلطنت عثمانیہ میں، جو عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ینی شہر میں 20 اپریل 1514 کو 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ایران کے پایہ تخت تبریز کی طرف اس کی فوج روانہ ہوئی۔ لین پول کے مطابق اس نے ایک ایسی طویل اور پرصعوبت راہ پر گھوڑے ڈال دیے جن کو ایرانیوں نے اپنی تخت و تاراج سے پہلے کے مقابلے میں 2 گنا دشوار گزار بنا دیا تھا۔ سپاہ نے دوران پیش قدمی بھوک اور پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر چامگوئیاں شروع کر دی، اور اس نے آگے بڑھنے میں تعمل کیا، مگر سلیم نے مستقل مزاجی دکھائی اور کہا، تم اس طرح اپنے سلطان کی خدمت کرو گے، اور تمہارا وعدہ وفا بس یہی تھا؟ یہ جو لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اگر وہ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ اور اس نے لوگوں کے اندر اپنی تقریر سے ایسا ولولہ، ایسا جوش بھر دیا کہ لوگ اس کے ساتھ واپس ایک جٹ ہو گئے، اور واپس ایک جان ہو کر وہ لشکر میں آگے بڑھنے لگے۔ پھر آگے جنگ چلدران جب ہوئی، تو اس ناخوشگوار اور تکلیف دہ پیش قدمی کے بعد عثمانی فوج تبریز کے قریب پہنچی، اور انہوں نے اسماعیل کو بھی میدان جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں فوجیں 24 اگست 1514 کو وادی چلدران میں صف آرا ہوئیں۔ ترکی لشکر کی تعداد 1,40,000 سے گھٹ کر 1,20,000 رہ گئی، جس میں 80,000 سوار تھے۔ ایرانی فوجوں کی تعداد 80,000 تھی۔ یہ سب سوار تھے، لیکن ان کے پاس کوئی توپ خانہ نہ تھا۔ ایرانی تازہ دم، جبکہ ترک طویل مسافت کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سلیم اور اس کے سپہ سالار سنان پاشا نے جنگ کا نقشہ ترتیب دیا۔ 24 اگست 1514 کو میدان کارزار گرم ہوا۔ ایرانیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ترکی دستہ کو پسپا کر دیا، لیکن ترک فردن سنبھل گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ اسی دوران ترک توپوں نے ایرانیوں پر آگ برسانا شروع کر دی، جس کا جواب ایرانیوں کے پاس نہ تھا، کیونکہ یہ وہی توپیں تھیں جو ان کو سلطان محمد ثانی کی طرف سے تحفے کے طور پر ملی، اور جن توپوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی حدود کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایرانی 25,000 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ اسماعیل شدید زخمی حالت میں اپنی جان بچا کر بھاگا۔ 4 ستمبر 1514 کو سلیم فاتحانہ انداز میں تبریز میں داخل ہوا اور عورتوں اور بچوں کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ شاہی خزانے 1000 بہترین کاریگر صنع قسطنطنیہ روانہ کر دیے۔ قسطنطنیہ اس وقت محمد ثانی فتح کر چکا تھا، آپ کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے قسطنطنیہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ چالدران کی کامیابی ایران کی مکمل فتح کا سبب بنی۔ اگر فوج تیار ہوتی، جس کی حالت اب نہایت خستہ تھی اور آگے بڑھنے کو بالکل تیار نہ تھی، سلیم کو خطرہ پیدا ہوا کہیں زیادہ سختی سے فوج میں بغاوت نہ پڑ جائے۔ دوسرے، وہ ایک طویل عرصہ تک وطن اور پایہ تخت سے دور رہا، جس نے وہاں خرابیاں پیدا کر دی۔ چنانچہ اس نے دریائے بکر اور کردستان کے صوبے
فتح کر کے اپنے سلطنت میں شامل کیے اور پھر واپسی اختیار کی۔ شاہ ایران اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا، اس لیے سرحدی جھڑپیں برسوں تک جاری رہی۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا انت کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو سلیم کی مملوک سلطنت کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے انداز بیان کو مزید بہتر سے بہتر کروں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور آپ جس موضوع پر مزید ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس رائے کا اظہار کر دیں۔ انشاءاللہ اس پر نئی پلے لسٹ بنا کر اس پر ویڈیو بنائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔